السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو آج کی اس انٹرسٹنگ اور نیو سٹوری میں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی امی، جنہوں نے ابو کے انتقال کے بعد بھی ان تینوں بہنوں کی احسن طریقے سے ساری زندگی صرف کر کے پرورش کی تھی، ان کی میت کو سامنے دیکھ کر اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ لیکن اسے اپنی چھوٹی بہنوں کا سہارا بننا تھا۔ یہی خیال آتے ہی اس نے اپنی دونوں بہنوں کو گلے سے لگا لیا۔ ایک ہفتے بعد اس کی خالہ نے زبردستی تینوں بہنوں کو کھانا کھلایا اور جانے کی اجازت چاہی، کیونکہ وہ بھی آخر کب تک ان کے ساتھ رہتی۔ اپنی دونوں بہنوں عریشہ اور وریشہ کو افسردہ دیکھ کر اس نے ان دونوں کو کل سے اسکول جانے کی تاکید کر دی۔ اپیا، آپ بھی نہ پڑھائی کے علاوہ بھی بات کر لیا کریں، جیسے کون سا رنگ فیشن میں ہے۔ یہ عریشہ تھی، جس کو پڑھائی کے علاوہ سارے کاموں میں دلچسپی تھی۔ تم کبھی کام کی بات نہ کرنا، اپیا ہماری بھلائی کے لیے ہی کہتی ہیں۔ امی ہوتی تو تمہیں بتاتی کون سا فیشن کرنا ہے۔ وریشہ کا لہجہ امی کے ذکر پر پھر افسردہ ہو گیا۔ انابیہ نے جب دونوں کو افسردہ دیکھا تو فوراً سے اپنے لہجے میں شرارت سموتے ہوئے پوچھا کہ کون کھائے گا فرینچ فرائز۔ اسے پتا تھا کہ اس کی بہنیں فرائز کھانے کا سن کر ہی خوش ہو جائیں گی، اور وہی ہوا۔ دونوں نے جھٹ سے عصابت میں سر ہلایا۔ پھر کچھ ہی دیر میں گھر میں ان کی کھلکھلاہٹیں گونج رہی تھیں۔ دن کی تپتی دھوپ میں اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا، لیکن ابھی اسے کچھ دور اور پیدل چلنا تھا، کیونکہ اس کی گاڑی ان تنگ گلیوں میں نہیں جا سکتی تھی۔ ایک تنگ گلی کی طرف مڑتے ہی اسے اپنے عزیز جان دوست کا گھر نظر آ ہی گیا، جس کی وجہ سے وہ یہاں تک آیا تھا، ورنہ وہ کبھی ان گلیوں کا رخ نہ کرتا۔ اس نے ہلکا سا دروازہ بجایا۔ اتنے میں اس کے دوست دانیال نے دروازہ کھول دیا اور اسے اندر آنے کا راستہ دیا، اور اسے لے کر اندر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میثم یار، میری طبیعت کا ہی خیال کر لے، کبھی تو اپنی اس محبوبہ کو چھوڑ دیا کر یار۔ دانیال نے اس کے ہاتھ میں جلتی سگریٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تیری طبیعت کی وجہ سے ہی میں یہاں ہوں، اس لیے بقول تیرے میری محبوبہ کو تجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ دانیال نے اب اس بارے میں چپ رہنے میں ہی عافیت جانی، ورنہ اس کا کچھ بھروسہ نہ تھا کہ ابھی اٹھ کر چلا جائے۔ اور بتا، گھر میں سب کیسے ہیں؟ دانیال نے موضوع تبدیل کرتے ہوئے پوچھا۔ تجھے جیسے پتہ نہیں دانی کہ سب کیسے ہیں۔ ڈیڈ اپنے بزنس میں مصروف اور موم آج کل اپنے نئے بوائے فرینڈ کے ساتھ۔ تو نے ان کی تصویریں تو دیکھی ہی ہوں گی سوشل میڈیا پر۔ اس کا لہجہ اپنی ماں، جو کہ اس کے ڈیڈ سے طلاق لے چکی تھی، کا ذکر کرتے ہوئے اکثر تلخ میں ہو جاتا تھا۔ دانی نے اپنے اس خوبرو دوست کو دیکھا، جس کو دیکھ کر لوگ رشک کرتے تھے، پر صرف کچھ لوگ جانتے تھے کہ میثم مراد کس قدر ٹوٹا ہوا ہے۔ اس کی ماں نے اس کی زندگی میں ایک اندیکھا سا خلا چھوڑ دیا تھا۔ اب تو وہ صرف دعا ہی کر سکتا تھا کہ کوئی لڑکی اس کی زندگی میں بھی چاہتوں کے رنگ بھر دے، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے دوست کا عورت ذات سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ کیا سوچنے لگ گیا؟ میثم نے دانی کو کسی سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھا تو وہ پوچھ بیٹھا۔ ارے میں یہ سوچ رہا تھا کہ کب وہ دن آئیں گے جب میں گانا گاؤں گا۔ آج میرے یار کی شادی ہے۔ دانی نے اپنے لہجے میں شوخی سموتے ہوئے کہا۔ وہ دن تو بیٹا بھول ہی جا، لڑکیاں صرف دولت سے محبت کرتی ہیں۔ لیکن ہاں، میں یہ گانا تیری شادی میں ضرور گاؤں گا۔ تیری تو طبیعت خراب تھی، لیکن مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا۔ میثم نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ارے تجھے دیکھ کر ٹھیک ہو گئی میری جان۔ اور بتا، یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ دونوں باتوں میں لگ گئے تو 1 گھنٹہ گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ تو ویورز، آپ کو میری کہانی کیسی لگی یہ آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا۔ میری کہانی کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور میری آئندہ آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔